آپ سمر ایکسپلین دیکھ رہے ہیں۔ میں آج لایا ہوں ایک بہت ہی زبردست خوشخبری آپ سبھی کے لیے۔ جناب سمر ایکسپلینس پہ آپ کو پہلے بھی آپ کے لیے ویڈیو بنائی گئی تھی کہ جب ای بائک اسکیم کے حوالے سے جیسے ہی آفیشیلی اناؤنسمنٹ ہوگی تو آپ سب کو آگاہ کیا جائے گا۔ چونکہ اس اسکیم پر سمر ایکسپلین کی جانب سے پہلے بھی ویڈیو بنائی گئی تھی، مگر اس ٹائم پر ای بائک اسکیم کے لیے پورا ڈھانچہ تیار نہیں ہوا تھا۔ اب چونکہ اس کی آفیشیلی رجسٹریشن جاری ہے اور اس کے سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کون سی ہے، اس میں کون اپلائی کر سکتا ہے، کون اپلائی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ریسرچ کے مطابق کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اسٹوڈنٹس اپلائی نہیں کر سکتے، کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں فیمیل اپلائی نہیں کر سکتے، جبکہ کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بینک میں اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح اور مزید سوالات ہیں جو کافی سارے لوگ کہتے ہیں، اور شاید یہ سوالات آپ کے ذہن میں بھی ہوں۔ یقین مانیے اگر آپ یہ ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس وقت جو بھی سوالات ہیں وہ یہ ویڈیو پوری اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے سارے سوالات جتنے بھی ہیں ان کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گی، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ جناب یہ آپ اسکرین پہ ایک ٹیبل دیکھ رہے ہیں، ان کی اس ٹیبل میں آپ کو اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہاں پہ جو انہوں نے منشن کی ہے یہ ہے فیز 1 ڈسٹریبیوشن، یعنی پی ایم آف پاکستان کی جانب سے یہ فرسٹ ٹائم پہ ڈسٹریبیوشن جاری ہے، اس لیے اس کا نام رکھا ہے فیز 1 ڈسٹریبیوشن 2025-26 کے لیے، جس میں 40,000 الیکٹرک بائکس ہیں اور 1,000 جو ہے وہ رکشاز ہے، وہ بھی الیکٹرک رکشاز، اور اس کے بعد 1,000 جو ہے وہ 3 ویلر انہوں نے لکھا ہوا ہے، مطلب 3 ویلر جو ہے یہ ایک الیکٹرک رکشا لوڈر ہے۔ اچھا جناب اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 30 سپتمبر 2025 ہے، اور یہ یاد رہیے کہ اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ آج 1 سپتمبر 2025 سے سٹارٹ ہوئی ہے، اور آپ 30 ستمبر سن 2025 تک اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ سبسڈی آپ کو 80% گورنمنٹ دے گی۔ ٹارگیٹڈ گروپس یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ جنرل پبلک، وومن، ڈسیبل اور اوورسیز پاکستانی، تو اگر آپ عام عوام ہیں پاکستان کے، آپ خواتین ہیں، آپ معذور ہیں، آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، تو یہ ٹارگیٹڈ گروپس ہے، یعنی یہاں پہ ہر کوئی ایسا بندہ انہوں نے نہیں چھوڑا کہ وہ اس پروگرام کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ اچھا جناب منتھلی انسٹالمنٹ سٹارٹنگ فرام 2,900، یقین مانیے 2,900 کی سٹارٹڈ انسٹالمنٹ سے آپ کو مل جائے گی ای بائک۔ یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، یہ آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی میں ابھی آپ کو لے کے جاؤں گا کہ وہاں پہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم نے اپلائی کرنی ہے، یا وہاں پہ کچھ مزید ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے بھی یا نہیں ہے۔ اچھا جناب اس کے بعد ہے 1048 ہیلپ لائن، ان کا نمبر ہے، یہاں پہ آپ کال کر کے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے یا آپ کو پورٹل پہ کسی قسم کا بھی ایشو کا سامنا ہے تو آپ 1048 پہ کال کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے دی ہے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا فار پیو اسکیم۔ اچھا جناب کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ پیو اسکیم کیا ہے، یہاں پہ نیچے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان ایکسیلریٹڈ وہیکل الیکٹریشن پروگرام، یعنی اس پروگرام کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان یعنی پی ایم آف پاکستان جو ہے وہ ہمیں ای بائک، ای لوڈر رکشاز اور ای رکشا جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرے گی۔ اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی فار دا فالوئنگ ریکوائرمنٹس، یہ چیزیں ہمارے پاس اگر ہیں تو ہم اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے بی پاکستانی، ہم پاکستانی سٹیزن ہونا چاہیے، ہماری ایج جو ہے وہ 18 سے کم نہیں ہونی چاہیے، ہولڈ ویلڈ CNIC، ہمارے پاس پاکستان کی CNIC ہونی چاہیے، اور پرووائڈ پروف آف ریزیڈنس، تو پروف آف ریزیڈنس جناب وہ ہمارے CNIC پہ لکھا ہوتا ہے آلریڈی۔ must not have availed similar government EV subsidies، مطلب سمپل سا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے پہلے گورنمنٹ کی کسی بھی اسکیم سے سبسڈی حاصل اگر نہیں کی ہے تبھی آپ اس پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے کہ وومن، ڈسیبل پرسن اور اوورسیز پاکستانی ول گیٹ اسپیشل پریورٹی کوٹا،
یہ تو بڑی اچھی انہوں نے بات کہی ہے یہاں پہ۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا اوپر ٹارگیٹڈ گروپس میں، تو یہاں پہ ہے جنرل پبلک، وومن، ڈسیبلڈ، اوورسیز پاکستانی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو گورنمنٹ ای بائک دیں گی، اور یہاں پر جو ہے وومن، ڈسیبلڈ پرسن اور اوورسیز پاکستانی ول گیٹ اسپیشل پریورٹی کوٹا۔ یہاں پہ جنرل پبلک نہیں ہے، اس کا مطلب خواتین، معذور افراد اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسپیشل کوٹا ہے اس پروگرام میں۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا جناب؟ ویڈیو کو پوری دیکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ آپ ویڈیو پورا دیکھیں گے، یقین مانیں سمر ایکسپلین وہ واحد چینل ہے جہاں پہ آپ کو A to Z سارا آپ کو سب کچھ ود ان پروف دکھایا جائے گا۔ اچھا جناب، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپلائی کس طریقے سے کرنی ہے۔ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ اگر ہم جاتے ہیں، یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اپلائی کا بٹن بھی ہے، مگر اپلائی کرنے سے پہلے میں آپ کو ان کے کچھ جو ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 2 ویلرز کے لیے جو ہے یہ ماڈل کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور 3 ویلر کے لیے جو ہے 3170 ای وی رکشا جو ہے یہ ان کے لیے ان کے ماڈلز ہیں، آپ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جناب، چلتے ہیں ان کی فیکس پر۔ سب سے پہلے جو ہے ہو کین اپلائی فار دا پروگرام، تو یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں میں آپ کو پروف دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہے کہ آل پاکستانی سٹیزن انکلوڈنگ ریزیڈنٹس گلگت بلتستان اینڈ آزاد جموں کشمیر کین اپلائی، ایج لیمٹس اپلائی، مطلب پورے پاکستان میں آپ جہاں سے بھی ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، صرف آپ کی ایج جو ہے وہ 18 سے 65 ہونی چاہیے فار ای بائک، اور رکشہ کے لیے اور لوڈر کے لیے آپ کی ایج جو ہے وہ 21 سے 65 سال تک ہونی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں جناب، کین فیمیل اپلائی؟ اب ہمیں پتہ چلے گا۔ جی جناب بالکل، یس ان فیکٹ 25%، میں تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ، یس ان فیکٹ 25% جو ہے یہ اسپیشل کوٹا ہے فیمیل کے لیے، تو بھی خواتین لازم اس اسکیم میں اپلائی کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے 25% گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے خصوصی کوٹا ہے۔ اس کے بعد جاتے ہیں ہم، وچ ٹائپس آف الیکٹرکس وہیکل آر اویل انڈر دس پروگرام، تو یہ کون کون سے یہاں پہ ای بائک، ای وی اسکوٹر ہے اور ای رکشا سے، یہ ان کے جو ماڈلز ہے وہی ہے۔ یہاں پہ ہاؤ کین آئی اپلائی، اپلائی ہم نے کس طریقے سے کرنی ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو آفیشیل آن لائن پورٹل ہے آپ نے وہاں پہ اپلائی کرنی ہے۔ کین آئی اپلائی وداؤٹ یوزنگ دا ویب پورٹل، تو جناب آپ ویب پورٹل کے بغیر آپ کسی اور جگہ پہ اپلائی نہیں کر سکتے، آپ نے کسی بھی فیک ویب سائٹ پہ نہیں جانا، آپ نے کسی بینک میں ڈائریکٹ نہیں جانا، آپ نے کسی ایجنٹ کو پیسے نہیں دینے، آپ نے گھر بیٹھے ان کی آفیشیل ویب پورٹل پہ آپ نے جانا ہے، وہاں پہ آپ نے رجسٹریشن کرنی ہے۔ وہ رجسٹریشن کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جناب، کین آئی اپلائی مور دین 1 وہیکل، تو سمپل سا جناب اس کا جواب ہے نو، آپ ایک سے زیادہ وہیکل کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ ڈو آئی نیڈ اے ڈرائیونگ لائسنس، جبکہ کافی سارے لوگ یہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، میں جسٹ اپنی نالج پہ بات کر رہا ہوں اور وہ لوگ اپنی نالج پہ بات کر رہے ہوں گے، مگر میں آپ کو ود پروف بتاتا ہوں۔ یہاں پہ صاف انہوں نے مینشن کی ہے کہ نو یو کین اپلائی وداؤٹ اے ڈرائیونگ لائسنس، ہاؤ ایور یو نیڈ اے ڈرائیونگ لائسنس ان آرڈر ٹو ڈرائیو اراؤنڈ۔ اپلائی کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس اگر ڈرائیونگ لائسنس نہ بھی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کین آئی چینج مائی وہیکل سلیکشن آفٹر اپلائنگ، تو اس کا بھی جواب ہے نو، اگر آپ نے اپلائی کر لیا لوڈر کے لیے تو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو رکشہ ہی ملے گا، بائک نہیں ملے گا۔ جی جناب، یہاں پہ ہے ہاؤ ول مائی وہیکل بی ڈیلیورڈ، اب کافی سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے ای بائک جو ہے وہ ملے گی کیسے، تو جناب دا ڈیلیوری ول بی مینیج بائی دا وہیکل مینوفیکچر، OEM جو ہے دا فائنل ڈیلیوری ایڈریس ول بی کنفرم، تو وہی جو بندے ڈیلیوری آپ کو کریں گے وہ آپ سے جو ہے سلیکٹڈ بینک کے ذریعے جو ہے وہ آپ سے رابطہ کیا جائے گا۔ ہاؤ ول آئی پے فار دا وہیکل، یہ مزید کافی سارے سوالات ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس نالج کی کمی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے پاس کنفیوژن بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ویب سائٹ پہ تو ہم چلے جاتے ہیں، مگر یہ سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے یہ وہ سارے وہ سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، مگر ہم ان کو سکپ کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی ڈائریکٹ اپلائی کا بٹن پریس کرتے ہیں اور پھر آگے جا کے ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بھئی آگے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔
تو یہ سارے مزید سوالات ہیں، اس لیے پھر ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، آپ نے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ خود بھی چیک کرنی ہیں۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں اپلائی ناؤ پر۔ اپلائی ناؤ پر جب ہم کلک کریں گے تو آپ سب کے سامنے یہ والا پیج جو ہے یہ اوپن ہوگا۔ CNIC نمبر آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے، اس کے بعد جو ہے اپلیکینٹ نمبر آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اپلیکینٹ CNIC آپ ڈالیں گے، اس کے بعد CNIC کا ایشو ڈیٹ، اس کے بعد CNIC کا ایکسپائری ڈیٹ، اس کے بعد اپنا جو آپ کے فادر کا نام ہے وہ، اس کے بعد آپ کی ڈیٹ آف برتھ، اس کے بعد جو ہے اپلیکینٹ جنرل، آپ میل ہے فیمیل ہے، آپ کی ای میل ایڈریس۔ یہاں پہ ایک بات ہے، ای میل ایڈریس جو ہے وہ آپ نے جو اگر ڈالنی ہے تو وہ اسمال لیٹرز میں ڈالنی ہے۔ یہاں پہ سیل نمبر یہ بہت امپورٹنٹ، یہاں پہ میں آپ کو ایک کی پوائنٹ بتانے والا ہوں، یہ غور سے سننی ہے، یہ بات غور سے سننی ہے۔ یہ یاد رکھیں جس نام پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں موبائل نمبر اسی نام پہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب کافی سارے لوگ کرتے کیا ہے کہ اپلائی اپنے نام پہ کرتے ہیں اور سیل نمبر کسی بڑے بھائی کا یا اپنے مطلب پیرنٹس کا وہ ڈالتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کی جو اپلائی ہے وہ اپلائی تو ہو جائے گی، مگر سسٹم کے مطابق آپ کو وہ لوگ جو ہے وہ بیلٹنگ میں آپ کو کاؤنٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی آپ کو OTP آئے گی، کیونکہ نادرا ریکارڈ کے مطابق اور اسکیم کی رولز ریگولیشنز کے مطابق نام کے مطابق جو آپ کی سم ہے اس پہ جسٹ آپ کو OTP آئے گی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جس نام سے آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ نے اسی نام کا موبائل نمبر یہاں پہ ڈالنا ہے، ٹھیک ہو گیا یہ۔ اچھا، یہ ساری چیزیں یہ آپ فل کریں گے، اس کے بعد سمپل آپ سائن اپ کریں گے، تو یہ یہاں پہ کیا ہو جائے گی کہ آپ کی جو ہے اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گی۔ جب اکاؤنٹ آپ کی کریٹ ہو جائیں گی اس کے بعد آپ لوگوں نے لاگ ان پر کلک کرنا ہے اور وہاں پہ آپ کے سارے انفارمیشن آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے، اور جس بھی بائک کے لیے، لوڈر کے لیے یا جس بائک کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہو آپ وہاں پہ اپلائی کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سمر ایکسپیرینس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔